عنوان: سائنس حتمی نہیں، قرآن ابدی سچائی ہے۔ تعارف: اسلام اور تحقیق کا جذبہ۔ اسلام کبھی تحقیق، ایجاد یا نئی سوچ سے منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن پاک بار بار غور و فکر، مشاہدہ اور کھوج لگانے کی دعوت دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا اسلام میں ایک عبادت ہے، ایسا ذریعہ جو بندے کو اپنے رب کی عظمت پہچاننے کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 190 تا 191۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام تحقیق کی ترغیب دیتا ہے، مگر ایسی تحقیق جو اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا ذریعہ بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 224۔ اسلام عقل کو قید نہیں کرتا بلکہ آزاد کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق اور اسلامی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں، اگر نیت درست ہو تو دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یاد دہانی: مسلم سائنسدان اور محققین۔ اسلامی تاریخ ایسے سائنسدانوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ علم کو فروغ دیا۔ ان کی ایجادات اور دریافتیں انسانیت کے لیے روشنی کا سبب بنے۔ چند نمایاں نام یہ ہیں: الخوارزمی، الجبرا اور حسابیات کے بانی، جن کے اصول آج کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہیں۔ ابن سینا، طب کے امام، جن کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ابن الہیثم، بصریات کے موجد، جنہوں نے تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھی۔ جابر بن حیان، جدید کیمیا کے بانی۔ البیرونی، فلکیات اور جغرافیہ کے ماہر، جنہوں نے زمین کا قطر حیرت انگیز درستگی سے ناپا۔ سائنس کی محدودیت اور قرآن کی ابدی سچائی۔ اسلامی نقطہ نظر سے سائنس اور قرآن کے درمیان بنیادی فرق ان کے ماخذ، سوز اور مقصد میں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حتمی، کامل اور خطا سے پاک، جبکہ سائنس انسانی مشاہدے، تجربے اور اندازوں پر مبنی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ سائنس کی ہر تحقیق فالسفائیبل یعنی غلط ثابت ہونے کے امکان کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نیا ثبوت سامنے آ جائے تو پچھلی تھیوری رد کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کبھی فائنل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ترقی کے سفر میں رہتی ہے۔ قرآن مجید کے برعکس، جو حتمی علم ایبسلیوٹ ٹروتھ فراہم کرتا ہے، سائنس محض عارضی سمجھ ٹینٹیٹیو نالج دیتی ہے۔ سائنس خود بھی مانتی ہے کہ وہ مکمل نہیں۔ دنیا کے بڑے محققین، سائنسدان اور فلسفی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سائنس کبھی بھی مکمل یا آخری سچائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک جاری عمل ہے جس میں ہر نئی دریافت پچھلی تھیوری کو بدل سکتی ہے۔ سائنس کی خصوصیت وضاحت، فالسفائبلٹی، غلط ثابت ہونے کی صلاحیت۔ سائنس وہی ہے جو تجربے سے جانچی جا سکے، اگر اسے غلط ثابت نہ کیا جا سکے تو وہ سائنس نہیں بلکہ عقیدہ ہے۔ ٹینٹیٹیونیس، عارضی نوعیت، ہر سائنسی نظریہ عارضی ہوتا ہے جب تک کہ نیا ثبوت سامنے نہ آ جائے۔ لمیٹڈ سکوپ، محدود دائرہ، سائنس صرف مادی دنیا کو سمجھنے تک محدود ہے۔ روح، وحی یا آخرت جیسے حقائق اس کے دائرے میں نہیں آتے۔ مشہور مثالیں جہاں سائنس غلط ثابت ہوئی: ایک، ڈارون کی نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن، جسے طویل عرصہ تک صحیح مانا گیا، مگر آج جینیاتی سائنس نے واضح کر دیا کہ انسانی تخلیق ایک الگ اور منفرد عمل ہے جس کی وضاحت قرآن میں پہلے ہی بیان ہو چکی ہے۔ دو، نیوٹن کے قوانین حرکت، صدیوں تک ناقابل شکست سمجھے گئے، لیکن آئین اسٹان کی نظریہ اضافیت، ریلیٹیوٹی، نے ان کی حدود واضح کر دیں۔ تین، ماضی کی طبی تحقیقات، بہت سی دوائیں جو کبھی مفید سمجھی جاتی تھیں، آج ان کے مضر اثرات سامنے آ چکے ہیں۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ انسانی علم ترقی تو کر سکتا ہے، مگر حتمی صداقت صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ قرآن اور سائنسی حقائق، ایک توازن کی مثال۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جو سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مگر ان کا مقصد تجربہ گاہی سائنسی وضاحت نہیں بلکہ ایمان، تدبر اور تسلیم حق کی راہ ہموار کرنا ہے۔ مثلاً قرآن میں فرمایا گیا: اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت 30۔ یہ بات آج سائنسی طور پر بھی تسلیم شدہ ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے، مگر قرآن نے یہ حقیقت صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت 47۔ یہ آیت کائنات کے پھیلاؤ کے نظریے کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے جو 20ویں صدی میں سائنسی طور پر دریافت ہوا۔ سائنس کی حد اور قرآن کی ابدیت۔ سائنس مسلسل بدلتی رہتی ہے، آج کا نظریہ کل رد ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں بیان کردہ حقائق اٹل، ابدی اور ناقابل تغیر ہیں۔ سائنس کیا اور کیسے کا جواب دیتی ہے، مگر کیوں کا نہیں۔ قرآن انسان کو مقصد زندگی، خالق کی معرفت اور آخرت کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ نتیجہ، علم و ایمان کا حسین امتزاج۔ اسلام علم دشمن نہیں بلکہ علم کا سرچشمہ ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ علم سے دوری اور مادیت پرستی ہے، نہ کہ دین کی پابندی۔ جب مسلمان علم کو عبادت سمجھ کر حاصل کریں گے اور اسے خدمت خلق اور رضائے الہی کے لیے استعمال کریں گے، تب حقیقی ترقی ممکن ہوگی۔ ویکسینز، حکومتی اقدامات اور شرعی رہنمائی کی ضرورت۔ گزشتہ برس پاکستان حکومت نے 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین شروع کی جو رحم کے سرطان سے بچاؤ کے لیے تھی۔ اسی طرح پولیو، کووڈ اور دیگر حفاظتی ٹیکے بھی معاشرتی صحت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام اقدامات اپنی جگہ ضروری ہیں، مگر اسلامی معاشرے میں عوامی اعتماد اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حکومت ویکسین کے اجرا سے پہلے علماء کرام، روحانی قائدین اور ماہرین شریعت کو شامل نہ کرے۔ شرعی رائے کو تحریری اور ویڈیو شکل میں قومی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر عام کیا جائے۔ ملک کی مختلف زبانوں میں وضاحت کی جائے تاکہ ہر طبقہ اطمینان محسوس کرے۔
فی الحال حکومت نے اس سمت میں کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی، جس کی وجہ سے عوام میں بداعتمادی اور افواہیں پھیلتی ہیں۔ انفرادی سطح پر کچھ اسکالرز اور میڈیا چینلز وضاحت کرتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو علم، ایمان اور اطمینان تینوں مہیا کرے۔ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدریس کی ضرورت۔ آج کے نصاب میں کئی ایسے نظریات شامل ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، جیسے ارتقاء یا کائنات کی از خود تخلیق کا نظریہ۔ اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ طلباء کو یہ سمجھائیں کہ سائنس کے یہ نظریات عارضی ہیں، حتمی نہیں۔ قرآن نے تخلیق، حیات اور کائنات کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ حقیقی اور کامل ہے۔ علم کے ساتھ ایمان کا توازن برقرار رکھنا ایک مسلمان محقق کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تحقیق کی حوصلہ افزائی کریں، مگر ساتھ یہ بھی واضح کریں کہ اسلام میں کوئی نظریہ صرف تب قابل قبول ہے جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ عملی اقدامات۔ مسلمان محققین اور پروفیسرز کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کو اسلامی نظریات کے تابع رکھیں۔ حکومت کو لازم ہے کہ ویکسین اور سائنسی پالیسیوں میں علماء کرام کی شمولیت یقینی بنائیں۔ یونیورسٹیوں میں اسلام اور سائنس کے مشترکہ سیمینارز اور نصاب تیار کیے جائیں۔ اساتذہ طلباء کو سکھائیں کہ سائنس کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور ایمان کی روشنی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے کہ قرآن ہی حقیقی، ابدی اور کامل علم کا واحد ذریعہ ہے۔ اختتامیہ۔ سائنس کی بنیاد تحقیق ہے، مگر قرآن کی بنیاد وحی ہے۔ تحقیق بدل سکتی ہے، وحی نہیں۔ اسلام تحقیق کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اسے اللہ کی نشانیوں کے مشاہدے کا راستہ بناتا ہے۔ قرآن علم کا سرچشمہ ہے، اور جو اس کے مطابق تحقیق کرے وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔